غور و فکر کا ایک میدان اللہ کی مخلوقات ہیں، اللہ کی مخلوقات. یہ ہمارے ڈاکٹر حضرات ہمیں واک کرنے کے لیے کہتے ہیں اور ٹھیک کہتے ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے. یہ صحت جو ہے، صحت یہ بھی اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی نعمت ہے. اس کے بارے میں اللہ قیامت کے دن ہمیں پوچھے گا. اس لیے صحت کا خیال رکھنا چاہیے، اور صحت کا خیال رکھنے کے لیے جن کاموں کو کرنے کی ضرورت ہے ان کاموں کو کرنا چاہیے، جن کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے ان کاموں سے بچنا چاہیے. کھانے پینے میں احتیاط ہو، سونے میں احتیاط ہو، آرام کا خیال رہے. جیسا جیسا شخص، جیسی جیسی بیماری، جیسے جیسے تقاضے، اور بیماری کا ایک تقاضا یہ بھی ہے، صحت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان چلے تو چلنے کے لیے نکلنا چاہیے. ہوا خوری، ہوا باہر کی ہوا، فریش ایئر، فریش ہوا، اور فریش ہوا بھی بڑے بڑے سانسوں کے ساتھ انسان لے، بڑے بڑے سانسوں کے ساتھ، تاکہ لنگز پھول جاوے. ہم سانس لیتے ہیں تو صرف سینہ پھولتا ہے، پھیپھڑے پھولنے چاہیے. 10-15 منٹ کے لیے لیٹ جاؤ، لیٹ کر یہ پیٹ کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے بڑے بڑے سانس لو کہ آپ کو پتا چلے کہ پیٹ اوپر آ رہا ہے. دیکھو اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں. آکسیجن کو بالکل نیچے تک لے جاؤ، پیٹ تک. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی روزانہ صبح کو باہر ٹہلنے کے لیے نکلتے تھے. کوشش کرتے تھے کہ پارکوں میں جائے جہاں گرینری ہو، بہت فریش ہوا ہو. حضرت مولانا اسد مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد پون گھنٹہ 1 گھنٹے کے لیے چلتے تھے. آپ نے مسجد نور دیکھی ہے اور آپ نے دارالعلوم لیسٹر بھی دیکھا ہے. کتنا فاصلہ ہے مسجد نور اور دارالعلوم لیسٹر کے درمیان. حضرت رحمت اللہ علیہ، میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے سے قیام ہمارے یہاں ہی فرماتے تھے. شفقتیں رہی حضرت کی میرے اوپر. تو فجر کی نماز مسجد نور میں پڑھی، اور فجر کی نماز پڑھ کر حضرت نے ٹہلنا شروع کیا. حضرت فجر کی نماز پڑھتے تھے اور فجر کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکلتے تھے. مسجد سے نکل کر میئر روڈ پر جاتے تھے، اور میئر روڈ سے سیدھے وکٹوریا پارک تک، اور وکٹوریا پارک کا پورا ایسا چکر لگاتے تھے، اور پھر وہاں سے کسی کی گاڑی میں بیٹھ جاتے تھے. حضرت مولانا اسد مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ. تو حضرت نے ٹہلنا شروع کیا، باہر نکل کر چلنا شروع کیا. تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ حضرت تو اپنے روٹ پر جا رہے ہیں اور حضرت بھول گئے ہیں کہ ہمیں تو دارالعلوم لیسٹر میں جانا ہے فجر کی نماز کے بعد. تو میں نے کہا حضرت ہمیں تو دارالعلوم لیسٹر جانا ہے، ابھی وہاں وعدہ ہے. کہا وہیں تو جا رہا ہوں. فرمایا کہ وہیں تو جا رہا ہوں. میں نے کہا حضرت وہ تو اس طرف ہے. تو حضرت مڑ گئے. تو میں نے کہا حضرت یہاں سے کافی دور ہے. تو مجھ سے فرمایا کہ تم گاڑی میں آ جاؤ. کافی دور ہے تو تم گاڑی میں آ جاؤ. اور مسجد نور سے دارالعلوم لیسٹر تک ٹہلتے ہوئے تشریف لے گئے، اور تیز چلتے تھے. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم شروع میں جب آتے تھے تو ہم نے ان کو دیکھا واک کرتے ہوئے. سلیمان بھائی علی کے یہاں ہمارے یہاں ختم بخاری شریف کے لیے تشریف لائے. حضرت سب سے پہلے ختم بخاری شریف کے لیے حضرت تشریف لائے تھے. تو قیام سلیمان بھائی علی کے یہاں رہا تھا. تو صبح فجر کی نماز کے بعد کہا کہ بھائی واک کر لیتے ہیں. واک کے لیے نکلے، اور برسک واک. مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم اب تو کافی عمر ہو گئی، لیکن شروع میں تشریف لاتے تھے صبح اٹھ کر کے سب سے پہلے واک. تو یہ ہم لوگوں کے بہانے ہیں، میرے جیسے لوگوں کے، کہ بہت بزی، بہت مشغول. کہ ان سے بھی زیادہ ہم مشغول ہیں. یہ سمجھتے تھے اس کی اہمیت. کہ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ورزش کرتے تھے. حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ صحت کا بہت لحاظ رکھتے تھے، کھانے پینے میں بہت احتیاط، اور واک کرتے تھے. ہمارے طالب علمی کے زمانے میں ہم نے دیکھا برسک واک روزانہ کا معمول. یہ میں نے بزرگوں کا تذکرہ اس لیے کیا کہ تاکہ ہمیں بھی شوق پیدا ہو. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نکلو واک کے لیے، پارکوں میں جاؤ، ایسے وقت میں جاؤ کہ آنکھیں گناہ نہ کرے. اور دیکھو چلتے چلتے
درختوں کو دیکھو. تو حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیچ میں بات رہ گئی. ایک مرتبہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہم صبح کو پارک میں گئے, سبھی حضرات تھے. تو حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے بڑے بڑے سانس لینے لگے پارک میں, اور یہ فرمانے لگے کہ ₹1,00,000 کی یہ ہوا ہے مگر کوئی کھاتا نہیں اس کو. ₹1,00,000 کی یہ ہوا ہے. حکیم تھے خود, ₹1,00,000 کی ہوا مگر اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا. تو پارکوں میں جاؤ, گارڈنوں میں جاؤ, واک کرو, اور واک کرتے کرتے دیکھو پتوں کو دیکھو, پرندوں کو دیکھو, سبزے کو دیکھو. پتھر نظر آ جائے تو پتھر پر نظر ڈالو اور دیکھو چاروں طرف. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے.